بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے مریم نواز کی درخواست ضمانت کے حوالے سے۔ مریم نواز کی درخواست ضمانت جاتی عمرہ اراضی کیس میں آج فائل کی گئی ہے اور مریم نواز پیش ہوئی ہیں۔ بڑی اہم سماعت اور بڑے اہم آرگومنٹس اور بڑی اہم چیزیں سامنے آئی ہیں، آرگومنٹس سامنے ہیں، وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے شہباز شریف کی بھی آج احتساب عدالت میں پیشی تھی اور شہباز شریف پیش ہوئے ہیں، اس پر بھی میں آخر میں آپ کو آگاہ کروں گا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں۔ مریم نواز کے حوالے سے میں آپ کو کافی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ مریم نواز کے خلاف جو کیس تھا، بیسیکلی ایک ان کے خلاف کیس تھا چودھری شوگر مل کیس کا، اور دوسرا جب چودھری شوگر مل کیس میں کینسلیشن آف بیل موو کی اور اس میں 7 اپریل کی تاریخ تھی اور 26 مارچ کو نیب نے طلب کیا تھا مریم نواز کو، اور جب مریم نواز کو طلب کیا جاتا ہے اور طلب کرنے کے بعد ایک اور کیس جاتی عمرہ اراضی کیس میں جو 1500 کنال غیر قانونی اراضی کا قبضہ ہے مریم نواز کے پاس، اس میں بھی نوٹس جاری کر دیے گئے تھے۔ تو میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ یہ نیب نے ایک چھکا مارا ہے، اور نیب کیونکہ چودھری شوگر مل کیس میں کارروائی نہیں کر سکتا، صرف تفتیش کر سکتا ہے، اور وہ اپنی جو گراؤنڈ ہے کینسلیشن آف بیل کی اس کو سٹرونگ کر سکتا ہے اس کو بلا کے۔ لیکن دوسری طرف میں نے کہا تھا کہ جاتی عمرہ اراضی کیس میں کیونکہ مریم نواز کی ضمانت نہیں ہے تو مریم نواز ضمانت نہیں کروائیں گے تو ان کو گرفتار کروایا جا سکے گا۔ مریم نواز کو آپ نے دیکھا، بڑی دھمکیاں، بڑے جو گالم گلوچ اور بڑا کچھ کہنا، اور الٹیمیٹلی وہ جو نقلی شعر تھا وہ آج اس کو عدالت پیش ہونا پڑا، اور وہ نیب کے خوف سے، نیب کے ڈر سے اور عمران خان کے احتساب کے ڈنڈے کے خوف سے وہ آج لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئیں۔ پہلے تو یہ ہوا کہ آج صبح 9 بجے اعظم نذیر تارڑ صاحب اور امجد پرویز صاحب دونوں وکلاء نے درخواست فائل کی اور یہ سیم ڈے لگوانا چاہتے تھے، آج ہی یہ کیس جو ہے وہ لگوانا چاہتے تھے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، کچھ میڈیا پہ میں نے سنا ہے لوگ کہہ رہے تھے کیونکہ ہم ہائی کورٹ میں موجود تھے اور ہم نے یہ سارا پروسیس سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک، پھر جو سماعت تھی وہ بھی آنکھوں دیکھی ہم نے، وہ سارا معاملہ، پھر مریم نواز جب آئیں جو آرگومنٹس ہوئے، تو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو کوئی بڑا ریلیف دیا گیا ہے کہ ان کی سیم ڈے ضمانت کی درخواست فکس کی گئی ہے سماعت کے لیے۔ ضمانت کی جو درخواست ہے عام کیسز میں ہی، ڈیلی روٹین میں بھی جب آپ سیم ڈے لگوانا چاہتے ہیں تو وہ کیس سیم ڈے لگ جاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ کوئی مریم نواز کے لیے اسپیشل نہیں ہے، اور ہمیشہ جو پری اریسٹ بیل ہے وہ سیم ڈے لگائی جا سکتی ہے اور یہ لگتی ہے، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے عام روٹین کے کیسز میں بھی۔ جب مریم نواز اور جو باقی مریم اورنگزیب، عطا تارڑ، رانا ثناءاللہ، پرویز رشید، یہ سارے کے سارے لوگ مریم نواز کے ساتھ موجود تھے اور یہ 11 بجے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے، اور یہ جو درخواست تھی ضمانت کی یہ گئی ہوئی تھی چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں۔ چیف جسٹس صاحب نے بینچ کو مارک کرنی تھی کیونکہ انتظامی عہدہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے جو آگے جو ریلیونٹ جو نیب کا بینچ تھا اس کو مارک کرنی تھی، کیونکہ جو کیسز ہیں اس بینچ کے پاس وہ تو آلریڈی لگ چکے تھے۔ تو آج سیم ڈے میں چیف جسٹس صاحب کی جو پرمیشن ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب اور امجد پرویز صاحب پہنچ گئے چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں اور چیف جسٹس صاحب سے جا کر ریکویسٹ کی۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا بھی آپ کل کروا لیجئے گا، آج فائل کر دیں، کل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جناب نہیں، اس میں ہمیں خطرہ ہے اور اس خطرے کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں، ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ یہ 26 مارچ سے پہلے گرفتار کر سکتے ہیں۔ نیب کا یہ پہلے سے وتیرہ چلتا رہا ہے، نیب بلاتا ہے اور بلا کے گرفتار کر لیتا ہے، اور نیب سے ہمیں کسی طرح کی کوئی بھلائی کی یا اچھائی کی امید نہیں ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج ہی ہماری درخواست ضمانت پر سماعت کی جائے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے جو فائل ہے وہ متعلقہ جو بینچ ہے اس کو بھجوا دی، اور بینچ نے 12 بجے سماعت شروع کی، اور 12 بجے جو سماعت شروع کی تو اس میں مریم نواز کے جو کیس کی باری ہے، کیونکہ پہلے جو ریگولر کیسز لگے ہوئے تھے آج کی لسٹ کے ان کو سنا گیا، اور ان کو سننے کے بعد پھر جو فریش فائلنگ ہوتی ہے وہ آخر پہ سنی جاتی ہے۔ تو مریم نواز کی جو فائل تھی اور مریم نواز کا جو کیس تھا وہ 12:45 بجے اس کو کال کیا گیا۔ مریم نواز بنام چیئرمین نیب وغیرہ، وہ جو ریٹ پٹیشن تھی انڈر آرٹیکل 199۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ بات جو میڈیا پر میں نے دیکھی ہے کہ حفاظتی ضمانت تب ہوتی ہے جب کوئی ایف آئی آر ہو جائے، اور ایف آئی آر ہونے کے بعد ایف آئی آر اگر آپ کی ہوئی ہے اسلام آباد میں اور آپ لاہور میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ جائیں گے اور متعلقہ سیشن جج یا متعلقہ عدالت سے جہاں سے آپ کی پری اریسٹ بیل ہونی ہے وہاں پہنچنے سے پہلے آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو آپ جس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں وہاں سے آپ وہاں کی ہائی کورٹ سے حفاظتی پروٹیکٹیو بیل کرواتے ہیں کہ جناب ہمیں 10 دن کا 15 دن کا ٹائم دیا جائے، اور اس
ٹائم میں ہم جو متعلقہ عدالت ہے اس میں پیش ہو کے ہم سرنڈر بھی کریں اور اپنی ضمانت کروائیں، وہ حفاظتی ضمانت ہوتی ہے۔ نیب میں دو طرح کی ضمانتیں، یا پری ارسٹ بیل ہے یا پوسٹ ارسٹ بیل ہے۔ بیسیکلی نیب کے قانون میں بیل کا قانون نہیں ہے، اور یہ بیل کی درخواست چاہے وہ پوسٹ ارسٹ بیل ہو یا پری ارسٹ بیل ہو، یہ انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت فائل کی جاتی ہے، اور جو کرمنل لا ہے ہمارا فوجداری قانون ہے اس میں بیل ہمیشہ 497 سی آر پی سی کے تحت پوسٹ ارسٹ بیل ہے اور 498 سی آر پی سی کے تحت پری ارسٹ بیل ہے۔ نیب کے قانون میں کیونکہ بیل کا کنسیپٹ نہیں ہے، جہاں کوئی اور ریمیڈی نہ ہو تو آپ پھر 199 آرٹیکل کے تحت آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو جو ہے وہ جا کر آپ درخواست فائل کرتے ہیں۔ تو یہ 199 کی درخواست تھی مریم نواز کی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس جو اسجد جاوید گھرال صاحب تھے وہ عدالت میں موجود تھے، انہوں نے سماعت کی۔ مریم نواز کیونکہ بہت پہلے پہنچ گئی تھیں اور عدالتوں میں رش بھی ہوتا ہے، اور پھر ان کے شایان شان وہ وہاں پر انوائرمنٹ بھی نہیں تھا، وہ بار بار اپنے وکلاء سے یہ کہہ رہی تھیں کہ میرا کیس جلدی لگائیں اور میں تاکہ یہاں سے نکلوں۔ اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جو سینیٹر ہیں اور جن کے لیے لڑائی کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ان کو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں سینٹ میں، وہ بار بار عدالت کے ریڈر سے جا کے ان کے کان میں یہ کہتے تھے کہ مریم نواز والا کی فائل اوپر رکھوا دیں، مریم نواز کا فائل اوپر رکھوا دیں، لیکن کیونکہ ہائی کورٹ میں ایک ڈیکورم ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جی باقی کیسز ہوں گے تو اس کے بعد ہی مریم نواز کا کیس لگے گا۔ باقی جو ملزمان تھے، چھوٹے ملزمان، ان کے کیسز لگتے رہے۔ جب جو آنریبل بینچ ہے وہ بالکل ریلیکس ہوا، جب سارے کیسز ہو گئے تو پھر جو فریش فائلنگ آج کی تھی اس پر سماعت شروع ہوئی، اور پھر مریم نواز کے وکلاء پیش ہوئے، امجد پرویز صاحب بھی پیش ہوئے، اور جو دوسری طرف جو اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ مریم نواز چیئر پر بیٹھی تھیں، عدالت نے استفسار کیا کہ ملزمہ عدالت میں موجود ہیں، پٹیشنر عدالت میں موجود ہیں، تو پھر مریم نواز پہلے تو بیٹھی تھیں، پھر کھڑی ہو گئیں اور پھر جو اپنے وکلاء کے ساتھ آ گئیں۔ عدالت نے مریم نواز کو دیکھا، پھر مریم نواز کی حاضری لگی، اور پھر عدالت نے کہا ہاں جی آپ کا کیا معاملہ ہے، جس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ مریم نواز پہلے 48 دن نیب کی کسٹڈی میں رہی ہیں فزیکل ریمانڈ پر، اور نیب نے جو تفتیش کرنی تھی نیب نے تسلی سے اپنی ہر طرف سے تفتیش مکمل کر لی۔ اب اس کے بعد دوبارہ کیوں مریم نواز کی کسٹڈی چاہیے، یا مریم نواز کی کسٹڈی کیوں نیب لینا چاہتا ہے، مریم نواز سے یہ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ پہلے چودھری شوگر مل کیس میں 48 دن جو مریم نواز کی کسٹڈی نیب کے پاس تھی، اس میں جاتی عمرہ اراضی کیس پر بھی سوال جواب کیے گئے۔ اب ہمیں لگتا یہ ہے کہ کیونکہ کینسلیشن آف بیل ہے، کینسلیشن آف بیل میں 26 مارچ میں انہوں نے ہمیں چودھری شوگر مل کیس میں بلایا ہے، اور ساتھ ہی 26 مارچ کا جاتی عمرہ اراضی کیس کا نوٹس دینا ان کی بدنیت ہی کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں گرفتاری کا خدشہ ہے۔ ہمارے پاس ہم پہلے بھی شامل تفتیش ہوئے ہیں، اور مریم نواز قانون کو ماننے والی ہے۔ دیکھیں عدالتوں میں جو کہتے ہیں اور عدالتوں سے باہر جو ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ عدالت میں کہتے ہیں ہم پہلے بھی شامل تفتیش ہوئے ہیں، بعد میں بھی شامل تفتیش ہوں گے، ہم ہر طرح سے عدالتوں کے معاملات کو دیکھیں گے، ہم ہر طرح سے عدالتوں کی اور اداروں کی ریسپیکٹ کریں گے، جب وہ ہمیں بلائیں گے ہم جائیں گے، لیکن ہمیں صرف یہ ہے کہ ہمیں گرفتار نہ کیا جائے، غیر قانونی طریقے سے گرفتار نہ کیا جائے۔ اور ہمارے خلاف جو نیب نے پنڈورا باکس کھولا ہوا ہے اس میں صرف اور صرف موجودہ حکومت کے پریشر میں آ کے، یہ الفاظ تھے کہ موجودہ حکومت کے پریشر میں آ کر جو ہمارے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں اور ہمیں ستایا جا رہا ہے اور ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم حکومت کے خلاف معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ عدالت نے کہا یہاں سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں، میرٹ کے اوپر بات کریں کہ آپ کے خلاف جاتی عمرہ اراضی کیس ہے، آپ کو نوٹس آیا ہے، آپ شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ جب تک تفتیش کا کوئی ریکارڈ سامنے نہ آئے تب تک آپ کو گرفتار نہ کیا جائے۔ عدالت نے کہا اتنا آپ کے آرگومنٹس ہیں اور آپ ادھر ادھر کی کیوں باتیں کرتے ہیں۔ عدالت نے 12 اپریل تک ملزمہ مریم نواز کی ضمانت منظور کرتے ہوئے، یہ عبوری ضمانت ہے، انٹرم بیل ہے، پری ارسٹ بیل ہے، اور 12 اپریل کو نیب سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے، اور اب نیب کا جو ریکارڈ ہے وہ 12 اپریل کو پیش ہوگا۔ جاتی عمرہ اراضی کیس میں بھی مریم نواز نے اپنی عبوری ضمانت کروا لی ہے، چودھری شوگر مل کیس میں
پہلے سے وہ ضمانت پر تھیں، ان کی کینسلیشن آف بیل ہے۔ کینسلیشن آف بیل میں مریم نواز 7 اپریل کو پیش ہوں گی اور 12 اپریل کو مریم نواز عبوری ضمانت میں پیش ہوں گی، جو جاتی عمرہ راضی کیس ہے۔ اور عبوری ضمانتیں کنفرم کرنا یہ نیب کے کیسز میں 99% نہیں ہوتا، اور یہی مریم نواز ہے جس کی پہلے عبوری ضمانتیں خارج ہوتی تھیں تب یہ گرفتار ہوتی تھیں۔ تو اب یہ جو گرفتاری ہے، یہ جو خوف ہے، جب تک عبوری ضمانت چلتی رہے گی ملزمہ مریم نواز ہر تاریخ پر عدالت پیش بھی ہوں گی، اور وہ جو گرفتاری کا خوف ہے وہ بھی لٹکتا رہے گا۔ عدالت میں جب ان کی ضمانت ہوئی 10-10 لاکھ کے 2 مچلقوں کی عوض عدالت نے جو مریم نواز کی ضمانت ہے وہ عبوری ضمانت منظور کی۔ مریم نواز جب عدالت سے باہر نکلنے لگی تو رپورٹرز نے پوچھا کہ اپنی ضمانت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی، تو انہوں نے کہا جی شکر الحمدللہ میری ضمانت منظور ہو گئی، اب میں نیب کے سامنے پیش ہوں گی اور جو بھی وہ مجھ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ میں سوالوں کا جواب دوں گی۔ اب مریم نواز کو اگر تو نیب نے گرفتار کرنا ہوگا، ان کے پاس بہت سارے کیسز پڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس کیپٹن صفدر اور ان کی بیوی اور بچوں کے خلاف الگ سے شروع کیا ہوا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنی ہوگی سی سی پی او لاہور کو کہ مریم نواز 11 اگست 2020 میں نیب آفس پر حملہ آور کے جو ہوئی تھیں، اور وہ جو 780 کا مقدمہ درج ہوا تھا اس میں مریم نواز نے آج تک ضمانت نہیں کروائی، اس میں بھی مریم نواز گرفتار ہو سکتی ہیں۔ تو یہ معاملہ اتنا آسانی سے نہیں ختم ہوگا، اور اگر 26 مارچ کو وہ گرفتاری سے بچ بھی جاتی ہیں تو یہ معاملہ اب ضرور ہے کہ مریم نواز عدالتوں میں آتی جاتی رہیں گی، اور ان کی جو وہ بڑی اپنے آپ کو جو ان کا ایک گھمنڈ تھا کہ وہ اداروں کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی اور عدالتوں کو جھوٹی عدالتیں کہیں گی، اب انہی کے سامنے جھک کر بو کر کے انہوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں 12 اپریل کو کیا ہوتا ہے، 7 اپریل کو کیا ہوتا ہے، 26 مارچ کو کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف آج آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ خرم دستگیر عدالت میں موجود تھے، وہ شہباز شریف سے ملنے آئے۔ جج امجد نذیر چودھری صاحب کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور 2 گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے ہیں۔ جو اس میں دوسرے کو اکیوزڈ ہیں وہ بھی چیمہ بھی عدالت میں موجود تھے، اور جب 2 گواہوں کے بیانات قلم بند ہو گئے تو عدالت نے اس کیس کی سماعت 30 مارچ کے لیے ملتوی کر دی اور مزید گواہوں کو طلب کر لیا ہے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں۔ ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔